شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد اسی کی حکومت ہے، ملک ہے، اور اسی کی حمد اور تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور ہر چیز پہ قادر وہی ہے۔ اس دن میں فضیلتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ والفجر ولیال عشر، قرآن کہتا ہے کہ ہمیں قسم ہے فجر کے وقت کی، فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ 10 دن عشرہ ذی الحجہ مراد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، عشرہ ذی الحجہ جو 10 دن ہیں یہ پوری دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ہیں، اور انہی دنوں میں عرفہ کا دن آتا ہے۔ عرفہ کے دن کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ یہ الحج اشہر معلومات اس دن میں شامل ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے معروف ہیں، اور حج کے مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذو الحجہ بھی شامل ہے۔ اور منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں ذی الحجہ ہے جس سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور بعد میں محرم بھی عزت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اور یہ فی ایام معلومات، یہ ہے کہ معلوم دن ہیں، مشہور دن ہیں، اپوائنٹڈ ڈیز ہیں، ان میں یہ 9 ذی الحجہ بھی شامل ہے، جس وقت آج مسجد نمرہ کے پاس عرفات کے میدان میں سب حجاج کرام فقیرانہ بیس بنا کر اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ گناہ ہے، اور ان کی معافی کے لیے ساری دنیا میں لوگ مال لگا کے من کل فج عمیق، ہر قسم کے علاقے سے سفر کر کے، بری بحری فضائی سفروں کو طے کر کے عرفات کے میدان میں فقیر بن کے جمع ہو گئے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، چاہے غریب ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے یا مزدور ہے، جیسا بھی ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، پڑھ کے امام کعبہ بھی ہے، تو آج وہ بھی اللہ کے سامنے فقیروں کا بیس بنا کر میدان عرفات میں موجود ہے۔ اور یہ واحد ایک رکن اعظم ہے حج کا، جس میں تمام حجاج کرام ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر نہ ہوں تو حج نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحج عرفہ، حج ہے ہی عرفات کا وقوف۔ ایک ہوتا ہے قیام، کھڑے ہونا، ایک ہوتا ہے وقوف، سٹے کرنا، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، آرام کر رہے ہوں، یہ وقوف ہے، سارا سٹے ہے۔ گزرتے ہوئے تھوڑی دیر عرفات میں رک گئے، رکن پورا ہو گیا، زیادہ رکے سنت بھی پوری ہو گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے عرفات کے دن جب زوال کا وقت ہوا، گزر گیا، اس کے بعد آپ علیہ السلام آئے اور اپنی اونٹنی قصوہ پہ بیٹھ کے لوگوں سے مخاطب ہوئے، اور آپ نے انسانیت کا چارٹر عظیم خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا۔ اسلام میں خطبے کی بڑی حیثیت ہے، اس لیے خطیبوں پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حق سچ بات حکمت کے ساتھ ممبر رسول سے بیان کرتے رہیں۔ حج کا خطبہ، عید کا خطبہ، جنازوں پہ خطبے، نکاح پہ خطبے، جہاد میں خطبے، میدانوں میں خطبے۔ پیغمبر علیہ السلام نے دنیا کا سب سے بڑا خطبہ ارشاد فرمایا، تقریباً 1,44,000 صحابہ وہاں پہ جمع تھے، اور آپ نے فرمایا الا هل بلغت، لوگوں یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کے نبی آپ نے یہ تبلیغ کر دی۔ فرمایا اللہم فاشہد، اے اللہ آپ بھی گواہ بن جا، زمین پہ سب لوگ گواہ بن گئے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی چیزوں کے یہ حقوق ہیں، لوگوں کے جان مال کے یہ حقوق ہیں، بیویوں کے یہ حقوق ہیں، اور خامدوں کے یہ حقوق ہیں۔ اور ابھی براہ راست خطبہ شروع ہو چکا ہے میدان عرفات سے، شیخ ماہر بن حمد الموئقلی خطبہ حج ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، حکیم و خبیر کی تعریف، علیم و قدیر ہے، رات کو دن پہ غالب کرتا ہے، سورج چاند اور ستاروں کو خدمت میں لگا دیا آپ کے۔ اللہ کے لیے ساری تخلیق اور معاملہ ہے، اللہ بہترین تخلیق کرنے والا ہے، یہی تمہارا رب ہے،
اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اسی کی عبادت کرو، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ نے قرآن نازل کیا رحمت بنا کر اور لوگوں کے حالات اچھے کرنے کے لیے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بری ہیں اور مفصل ہیں اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے۔ یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو عمل صالح کرتے ہیں، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد ہے، کسی کی اس طرح عبادت نہیں ہو سکتی، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کا کرم لوگوں پہ کیا ہے، اللہ نے محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، وہ لوگوں کی مصلحت کی بات کرتے تھے، رب کی رحمتیں نازل ہوئی ان کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، میں ہمیشہ متقی لوگوں کے لیے اس کو لکھ دوں گا، اور جو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، اس کا نام تورات و انجیل میں موجود تھا، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے، اور ان مصیبتوں کو ان کی گردنوں سے اتارتا ہے جو ان کو بوجھ میں ڈالے ہوئے تھی، اور پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ جنہوں نے پیغمبر کی عزت کی، ایمان لائے اور مدد کی، اور اس نور الہی کی پیروی کی جو نازل ہوا، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اے لوگو، اے نبی اسلام فرمائیں اے لوگو کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف رسول ہوں، میں اس اللہ کا رسول جس کے ہاتھ میں کائنات کی ساری ملک ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، الہ برحق اللہ اور رسول پہ ایمان لے آؤ، وہ نبی امی، وہ جو اللہ پہ اور کلمات پہ یقین رکھتا ہے، اسی کی اتباع کرو، ہدایت پاؤ گے۔ اور درود شریف نبی علیہ السلام پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر اور آپ کے دوستوں پر۔ اما بعد، اے لوگو، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس دن سے ڈرو جس دن والد بیٹے کے کام نہیں آئے گا، نہ بیٹا والد کے کام آئے گا۔ بے شک رب کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی چمک دھوکے میں نہ ڈال دے، اور شیطان مردود تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دھوکے باز۔ جو متقی ہے اس کو بہترین انجام ملے گا دنیا اور آخرت میں۔ اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کو فلاح کے ساتھ نجات دیتا ہے، قیامت کے دن ان کو دکھ نہ پہنچیں گے، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا مصیبت سے نکلنے کا راستہ پائے گا، ہمیشہ رزق ملے گا جہاں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو رب پہ توکل کرے اللہ اس کو کافی ہے، جو رب کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ جو متقی ہو اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے اجر کو بڑا کر دیتا ہے۔ اور تقوی کی یہ بھی بات ہوتی ہے کہ انسان اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت غیر کی طرف نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں حکم صرف اللہ کا ہے، اسی نے حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلے اور تم کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو۔ یہی توحید کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اسلام کی رمز ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک تمہارا واحد الہ ہے جس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، وہ رحیم ہے، وہ تمہیں ماں کے پیٹوں میں خلق کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، وہ حکیم ہے، عظیم ہے۔ اور شہادت توحید میں یہ بھی شامل ہے کہ نبی پاک کی گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ آپ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں مردوں میں سے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔
اللہ ہر چیز سے علیم و خبیر ہے۔ یہ دونوں گواہیاں یہی اسلام کا پہلا رکن ہے، سب سے پہلا، اور اسلام کے ارکان میں سے نماز ہے، 5 نماز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کیجیے، نماز برائیوں سے بچاتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تم جو کرتے ہو اللہ کو اس علم ہے، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اے نبی پاک ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کے ان کو پاک کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، آپ کی دعا ان کو سکون کا ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ سمیع علیم ہے۔ اور اسی طرح رمضان کا مہینہ رکن ہے اسلام کا، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس میں نشانیاں ہدایت کی، جو اس کو پالے اس کے مہینے کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج رکن ہے، جو وہاں کی استطاعت رکھ سکے سفر کرنے کی۔ اللہ فرماتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، بہت پوری دنیا سے ہر قسم کے اونٹوں اور جانوروں پہ بیٹھ کے لوگ پہنچ جائیں گے تاکہ اپنے اپنے منافع کو لے سکیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی جائے، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کی طرف جا سکے تو اس کا حج کر سکے۔ یہ اسلام ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان، اور فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، رسولوں پہ، آخرت کے دن پہ، اچھی بری تقدیر پہ۔ یہ 6 ارکان اسلام کے ہیں، ایمان کے ہیں۔ اور احسان کیا ہے؟ محسن احسن طریقے سے یہ کام کرنا کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ایسے عبادت کرنا۔ یہ اس تصور نہیں آ سکتا تو اللہ ضرور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اے مومنو، یہی اللہ کا دین ہے، وہ یہی شریعت ہے جو اللہ نے پسند کیا مخلوق کے لیے، اور رحم کیا اس کے ذریعے، اور یہ خیرات لے کے آتا ہے دین، اور برائیاں دور کرتا ہے لوگوں سے، یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ اور یہیں سے پیغمبر علیہ السلام پہ نازل ہوا عرفات کے دن کیا آیت نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے آپ پہ اپنی نعمت تمام کر دی، کمال کر دی، اور دین کو پسند کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ اسلام کی تاکید کی کہ ہم نے آپ کو رحمت عالم بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہیں سے پتہ چلتا ہے شریعت برکت والی ہے، مصالح لے کے آئی ہے، اور مفاسد دور کرتی ہے، اور لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے کہ مصیبتوں اور فساد کو نفع سے پہلے دور کرنا ہوتا ہے، مصالح بعد میں لینے جاتے ہیں، اور یہ فساد امت سے دور کرنا ہوتا ہے، اور 2 فساد ہو جائیں تو بڑے والے کو دور کریں۔ اور 2 مصلحتیں ہیں جہاں ہوں تو بڑی مصلحت لی جاتی ہے۔ اسی طرح شریعت نے زور دیا کہ جو ضرر ہے وہ دور کیا جائے گا، لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیفیں دو نہ ضرر لو، اور جتنا ہو سکے ضرر دور کیا جائے۔ اسی طرح شریعت نے کہا، اور شریعت نے منع کیا ضرر دینے سے، اور عدل کا حکم دیا، اور اخلاق فاضلہ اپنانے کا، اور والدین کے ساتھ اچھے اخلاق، صلہ رحمی، سچائی، اور حفظ الحقوق، اور امانت ادا کرنا، عہد پورا کرنا، وفا کرنا، اور ولاۃ الامور کی سمع و طاعت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اور قریبیوں رشتوں دینے کا، اور تمہیں منع کرتا ہے فحاشی برائی سے، منکر سے، یہ تمہیں سمجھاتا ہے۔ اور وعدے پورے کرو اللہ سے، اور مت توڑو اللہ کی قسموں کو، اللہ کو تم نے اپنا کفیل بنا رکھا ہے، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں تمہیں امانتیں ان کے اہل کو واپس کر، اور جب بھی فیصلہ کرو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوبصورت نصیحت کر رہا ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے۔
اے مومنو، اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ولاۃ الامور کی، اصحاب اختیار کی، اور اگر اختلاف ہو جائے، تنازع، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم واقعی مومن ہو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اور شریعت نبی کریم نے، اللہ نے تاکید کی، ضروری چیزوں کو خام 5 ہیں اس کے اوپر زور دیا ہے کہ 5 دین کی حفاظت، جان کی، مال کی، خون کی، نسب کی۔ یہ جرم ہے دوسروں کے اس کے حقوق خراب کرنا، یہ جرم ہے اور اس کی سزا ہے، اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہا یہ جنتوں میں داخل ہونے کا ذریعہ، ان کی حفاظت کرنا، دین کی، جان کی، مال کی، اور یہ سعادت ہے، یہ ترقی ہے دنیا میں، اور اسی سے زندگی اچھی ہوتی ہے، اور اسی طرح بہترین نعمتیں قائم رہتی ہیں اور آخرت کی برکتیں ملیں گی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے خطبے میں فرمایا تھا، حج کے خطبے میں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، تمہارے خون، مال اور عزتیں تم پہ اسی طرح حرام ہیں جیسے یہ حرمت والا شہر مکہ، حرمت والا مہینہ ذو الحجہ، حرمت والا دن یوم عرفہ۔ یہ ضروری چیز ہے، اس کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو اللہ نے بندے کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی پاک فرمائیے کہ لوگوں، اللہ نے مجھے عدل کا حکم دیا ہے اور مسجدوں میں نماز پڑھیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں، اور فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول کھڑا کیا، کیا کہ وہ لوگوں سے کہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی مشرک شیطان سے بچو۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو ہدایت ملی، اس پہ تقدیر غالب آ گئی، وہ گمراہ ہو گئے۔ اور زمین میں دیکھو کیا کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اور اللہ نے فرمایا اپنے مال، جان کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کیا کسی انسان کو ناحق قتل مت کرو اور اپنے آپ کو بھی نہ مارو، اللہ تم پہ رحیم ہے، مرسی کلنگ نہیں۔ اور جس نے زیادتی میں یہ کام کیا اس کو جہنم میں جلا کے رکھ دے گا اللہ پاک، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور فرمایا اسی عزت مال کی حفاظت کے بارے میں اے مومنو آپس میں اپنے مال باطل میں نہ کھاؤ، تجارت اور چیز ہے لیکن سینہ جپٹی کر کے غصب کر کے مت کھاؤ۔ اور عقل کی حفاظت میں فرمایا اے مومنو یہ جو شراب ہے، جوا ہے، پانسے ہیں، یہ سارے گندی چیزیں ہیں، شیطانی عمل ہے، اس سے بچ کے رہو، فاجتنبوہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان اس کے ذریعے تمہارے اندر فرقت اور بغض ڈال دیتا ہے، اور یہ اس سے بچ رہو، اور تمہیں رب کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے اور نماز سے۔ کیا باز آتے ہو یا نہیں باز آتے؟ باز آ جاؤ۔ اور کتاب و سنت کی نصوص اتنی ہیں، آ گئی ہیں کہ لوگوں کی عزتوں میں نہ گھس جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں جو مومنوں کو اور مومن مردوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، بہت بڑا گناہ اور بہتان اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا بے شک جو مومن عورتوں کو جو بولی بالی ہیں، غافلات مومنات، ان پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اے مومنو کوئی بندہ مرد کسی دوسرے مردوں سے، عورتوں کو عورتوں سے مذاق نہ اڑائے، ٹھٹھا نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اور کسی کو برے نام نہ رکھو، برے القاب سے نہ پکارو، یہ برا لقب فسق ہے ایمان کے بعد، اور جو توبہ نہ کرے تو یہی غلط لوگ ہیں، ظلم والے ہیں۔ اے مومنو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں۔ تجسس مت کرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم چاہتے ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ تمہیں بہت برا لگے گا۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تواب ہے، قبول کرے گا توبہ۔ اور اس کو تکمیل کے لیے کیا ہے؟ جتنے وسائل ہیں ان کے مقاصد ہیں، اور جتنا بھی اللہ نے حکم دیا ہے
ساتھ وسائل و مقاصد کے ساتھ ساتھ ہے، جو واجب کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ مقاصد شریعہ میں اب یہ بھی ہے کہ جو ان چیزوں کو محفوظ کرتی ہیں چیزیں وہ بھی ضروری ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فإنه لما كانت المقاصد والمصالح الضرورية جب مقاصد ضروری ہیں، مصالح ضروری ہیں، تو ان کی طرف پہنچنے کے وسائل بھی ضروری ہیں۔ کون سے وہ طریقے ہیں؟ كانت طرقها ان کی حفاظت بھی ضروری ہے، تابعة لها في انہی کے وہ تابع آتے ہیں۔ ومن هنا اور اسی میں سے على كل مؤمن ہر مومن کو فعلى چاہیے، كل مؤمن ہر أن مومن کو يسعى چاہیے إلى المحافظة کہ على انہی چیزوں کی الضروريات حفاظت، الخمس ضروری چیزوں کی مما حفاظت کے لیے کوشش يؤدي کرے إلى سلامة الخلق جو واستقرار الحياة محفوظ کر سکے لوگوں وانتشار کو، الأمن اور ترقی ہو سکے، وتمكن امن الناس پھیل من سکے، تحصيل مصالحهم اور لوگوں کی مصلحتیں حاصل ہو سکیں الدينية اور مقصد دور ہو سکیں۔ وعليه أن يتعاون اور مع مومن کو غيره چاہیے في آپس میں ذلك تعاون کی فضا قائم رکھے، تقربا لله اللہ کے قرب وطلبا کے لیے لثوابه في اور ثواب الآخرة حاصل کرنے کے لیے۔ وعلى كل مسلم ہر مسلمان کو عدم چاہیے تمكين العابثين کہ یہ چاہیے من کہ محاولة فضول لوگوں سے بچ تحصيل رہے مقاصد جو ان الشرع چیزوں کو في خراب کرتے ہیں، المحافظة على هذه تاکہ ان الضروريات مقاصد شریعت کی وعلينا حفاظت ہو سکے۔ جميعا اور كل ہم سب پہ یہ بحسب فرض بنتا ہے، مهمته ہم اس کا خیال رکھیں وعمله حسب ہمت۔ ومركزه مسؤولية تجاه ہماری ذمہ داری ہے، ذلك وعلينا جميعا ہم أن سب کی ذمہ نربي داری ہے، النفوس ہم اپنے آپ کی تربیت کریں اسی وخصوصا پہ، النفوس الناشئة اور خاص طور پر جوانوں کی، لڑکوں کی، بچوں کی، ان کو ولئن سمجھائیں۔ كانت المحافظة على هذه الضروريات اور جب تک الخمس حفاظت، 5 چیزوں کی حفاظت ضروری ہے، واجبة في كل واجب ہے، مكان ہر جگہ پہ واجب ہے، وزمان ہر زمانے میں واجب فإن ہے، وجوبها تو اسی لیے يتأكد ان في کا هذه واجب ہونا المواطن الشريفة یہ كما قال اسٹریس دیتا ہے تعالى کہ ومن یہ يرد اسلام کا فيه مطلوب ہے۔ بإلحاد بظلم نذقه اور من قرآن کہتا ہے عذاب کہ جو بیت أليم اللہ میں ففي ظلم کا ارادہ الحج کرے گا إظهار ہم للشعيرة اس کو پکڑیں گے، وإخلاص في اور العبادة شاعر لله اسلام کے خلاف اس کو وليس پکڑ لیں گے۔ مكانا للشعارات السياسية ولا یہ سیاسی التحزبات مقام نہیں ہے، مما یہ دینی يوجب مقام ہے۔ الالتزام بالأنظمة ہاں، یہ والتعليمات بہت سی تنظیموں کا مقام نہیں ہے، نہ گروہوں کا، أداء یہ اللہ کی جگہ الحجاج ہے، لمناسكهم تاکہ ہم مناسک حج ادا کر أداء سکیں۔ الحجاج اسی لیے لمناسكهم حج جائیں، حجاج کرام آئے تھے دور سے، بأمن تنظیم سازی کے لیے وطمأنينة نہیں آئے، اللہ کے سامنے حج ادا کرنے کے لیے حجاج بيت الله آئے۔ اے حج الحرام بیت اللہ کے حاجیوں، إنكم في عرفة تم عرفات في میں ہو، موقف عظيم اس مقام پہ يباهي الله جس میں بكم اللہ آج تم پہ فخر ملائكته کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے۔ فهذا موطن شريف یہ عظیم موقف ہے، وزمان فاضل یہ عظیم جمال ہے، تضاعف فيه الحسنات تمہاری نیکیاں بڑھ رہی وتغفر ہیں، فيه گناہ معاف السيئات ہو رہے ہیں، وترفع فيه درجے بلند ہو رہے ہیں، فأروا الله من اور أنفسكم اللہ کو اتباعا دکھاؤ کہ للسنة تمہاری طرف سے سنت واقتداء بالنبي اور نبی پاک کی الكريم محبت صلى الله صلی اللہ علیہ عليه وسلم کی محبت اللہ وسلم کی طرف جائے۔ الذي خطب في هذا الموطن جس نبی نے یہاں الذي پہ، خطب في یہاں تم هذا کھڑے ہو، الموطن خطبہ دیا تھا، ثم أمر بلالا اور حضرت بلال سے کہا فأقام اقامت کہو، فصلى النبي صلى اور اقامت الله کے بعد عليه آپ السلام نے وسلم فيه الظهر ظہر اور ركعتين عصر ثم دو رکعت أقام پڑھائی، بلال جمع رضي تقدیم کی۔ الله عنه وأرضاه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين عصر بھی 2 رکعت جمعا پڑھائی، وقصرا جمعا وقصرا، ثم وقف على ناقته پھر ناقہ پہ کھڑے ہوئے يذكر الله اپنی اونٹنی پہ ويدعوه اور ذکر کرنے لگے، حتى دعائیں غربت کرنے لگے، الشمس حتیٰ کہ ثم سورج ذهب غروب ہو إلى گیا۔ مزدلفة اتنی لمبی دعا، يوصي پھر أصحابه مزدلفہ کی طرف نکلے بالسكينة تاکہ لوگ سکون پا والوقار سکیں، والرفق اور فجر تک وہاں رک فصلى سکیں، بمزدلفة المغرب اور ثلاثا مغرب 3 والعشاء رکعت پڑھی ركعتين اور عشاء 2 رکعت پڑھی وبات مزدلفہ بها میں إلى لیٹ، أن صلى الفجر اور پھر فجر ثم پڑھی، دعا إلى أن أسفر ثم دعا إلى أن أسفر فذهب إلى منى اور پھر مینا فرمى کی طرف جمرة گئے، العقبة جمرہ ب7 عقبہ پہ حصيات کنکریاں وذبح ماری، هديا وحلق پھر اپنی شعره ثم قربانی کی، طاف پھر آپ نے بالبيت حلق کیا طواف الإفاضة اور طواف افاضہ کے لیے بیت ثم اللہ تشریف رجع لے گئے، إلى اور یہ منى 10 تاریخ ہوگی، وبقي فيها أيام التشريق اور شام يكثر تشریق میں من ذكر مینا کی طرف الله واپس آ گئے تكبيرا اور اللہ کی وحمدا تکبیریں بلند کرتے رہے، وتهليلا ويرمي الجمرات اور الثلاث تینوں جمرات کی کنکریاں مارتے رہے، يوميا ويدعو بعد الصغرى والوسطى ورخص لأهل الأعذار اور في ترك المبيت بمنى عذر والوں کو وسنة رسول مینا میں الله نہ رکنے صلى کی بھی اجازت الله دے دی عليه وسلم جو معذور تھے، المكث في منى اور إلى اليوم الثالث اور عشر آپ علیہ السلام وهو 13ویں رات الأفضل تک وقد مینا میں رکے، أباح التعجل في اليوم اور جو الثاني 2 راتیں عشر رکے وہ بھی ٹھیک ہے، جو ولما زیادہ تقویٰ فرغ وہ صلى 3 راتیں الله رکے، عليه وسلم من حجه اور جہاں سے فارغ ہوئے وأراد السفر پھر آپ نے سفر کیا، طاف بالكعبة جاتے جاتے المشرفة بیت اللہ کا طواف کرتے رہے، طواف حجاج بيت وداع، الله اے حاجیوں، الحرام بیت اللہ إن کے حاجیوں، رسول الله صلى بے شک الله عليه رسول وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف بعرفة مفطرا عرفہ پہ کھڑے ہوئے، ليكون روزہ چھوڑ ذلك دیا معينا له على تاکہ الذكر طاقت رہے اور والدعاء اللہ کا ذکر ہو، وقد دعائیں ہوں، وقف صلى اور الله دوسرے عليه لوگ روزہ رکھتے ہیں، وسلم
يذكر اور الله آپ في ذکر کرتے عرفة رہے، ويدعوه عرفات میں دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے، صلى الله عليه اور اس کی وسلم آپ اتباع کریں ادعوا آپ اسلام کی، ربكم اپنے رب سے دعائیں تضرعا مانگو، وخفيا انه لا يحب المعتدين وہ زیادتی کرنے والوں وادعوه کو پسند خوفا نہیں کرتا۔ وطمعا خوف و طمع سے رب کو ان پکارو، رحمة اپنی ذات میں الله پکارو، قريب رب کی من رحمت محسنین کے المحسنين بہت ادعوا قریب ہے، الله اور لأنفسكم اپنے لیے دعائیں کرو، اپنے ولوالديكم والدین کے لیے، ولمن له صلة اور جس بكم نے بھی صلہ رحمی ومن کی دعا لأخيه اور بظهر تمہارے غيب ساتھ نیکی کی قال ہے، اور جو له تمہارے الملك بھائی الموكل ان به کے لیے دعا کرو، اپنے آمين بھائی کی غیر ولك موجودگی میں دعا بمثله کرو تو وادع فرشتہ بھی کہے گا لإخواننا في تمہیں بھی وہی ملے۔ فلسطين الذين مسهم الضر اور جو مصیبتوں میں وتألموا ہے، من أذى عدوهم فلسطین میں ہے، سفكا جنگ للدماء پہنچ چکی ہے، ٹوٹ وإفسادا في پھوٹ گئے ہیں، البلاد اہل فلسطین کے ومنعا لیے من دعا کرو، ورود ما پانی يحتاجون بھی نہیں ہے، بجلی إليه بھی نہیں ہے، من کھانا بھی طعام نہیں ہے، جگہ ودواء نہیں ہے، امن نہیں ہے، وغذاء اپنے ان وكساء فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی وإن من خوب دعا أولى کرو، يدعى له سب سے وإن زیادہ ان من کے لیے دعا أولى کرو، من يدعى لهم یہ مستحق من ہے، قدموا الجميل وأقدموا اور على وہ فعل بھی ہے جنہوں نے ان الإحسان کو کھانا ومن دیا، ذلك ایمبولینس دی، الذين احسان کیا، نیکی کی، الذين ان کے لیے بھی يقومون دعا کریں، بخدمة الحرمين وہ اور ان کے لیے بھی الشريفين دعا کریں جو ويسهرون خدام على حجاج میں راحة لگے ہوئے ضيوف حرمین الرحمن شریفین کی وفي خدمت کے لیے اور اللہ کے مقدمتهم مہمانوں کے لیے، خادم اور الحرمين خادم الحرمین الشريفين الشریفین الملك سلمان سلمان بن عبد العزیز آل سعود رحمہ اللہ، بن عبد ان کے لیے بھی العزيز توفیق کی وولي دعا عهده کیجیے، اور ان کے ولی عہد اللهم يا حي محمد يا بن سلمان کے قيوم لیے بھی دعا کیجیے۔ اللهم يا حي يا اللہ قيوم ان کو يا ذا الجلال اللہ حی والإكرام قیوم ان کو توفیق نسألك عطا فرما، بفضلك ہم آپ کے وإحسانك فضل کا سوال أن کرتے ہیں توفق خادم کہ آپ الحرمين خادم الحرمین الشريفين شریفین الملك ملک سلمان بن سلمان بن عبد عبد العزیز العزيز کو وولي توفیق عهده اور ان کے ولی عہد الأمير محمد بن محمد ابن سلمان سلمان کو بھی لكل خير بہت سی خیریں عطا فرما اللهم اور ان کو كن توفیق لهما دے۔ مؤيدا اے اللہ ان کے ونصيرا مؤید و نصیر بن جا، اللهم ان کی پیشانی جازهما کو پکڑ خير لے، الجزاء ان کو بہترین على جزائے ما خیر عطا فرما دے بذلناه جو وہ حاجیوں کی ويقدمانه خدمت کر رہے من ہیں جهود اور عظيمة بہت بڑی خدمتیں للإسلام کر رہے ہیں والمسلمين اور مسلمانوں کی اللهم خدمت کر رہے أعظم ہیں۔ أجرهما اللہ ان کا اجر بلند وأكثر کر دے ثوابهما اور ان کا ثواب وارض زیادہ کر دے۔ عنهما اللهم تقبل من اللہ ان سے الحجيج قبول فرما، حجهم حاجیوں سے ويسر حج لهم قبول فرما، أمورهم قربانی قبول فرما، وأعدهم اور لبلدانهم ان کو اپنے سالمين گھروں میں خیریت سے غانمين پہنچا دینا، قد غفرت سالمین ذنوبهم غانمین، وقبلت یہ جب جائیں تو توبتهم بخشے ہوئے ہوں۔ وقضيت اے اللہ حوائجهم ان کی ضرورتیں پوری فرما دے، اللهم اغفر للمسلمين اے اللہ مسلمانوں کو والمسلمات معاف فرما دے، والمؤمنين مومن مردوں اور عورتوں کو والمؤمنات معاف فرما دے، واحفظهم من كل اللہ سوء ہر برائی سے ومكروه ان کو محفوظ واحفظ فرما لهم اور ان دينهم کا دین محفوظ وأمنهم فرما، امن محفوظ فرما، ودماءهم خون اور وأموالهم عزت اور مال محفوظ فرما، وعقولهم وأعراضهم اور اللہ ان کے گھر واجلب محفوظ لهم فرما، المصالح ان کو مصالح عطا والخيرات فرما، خیرات وادفع عطا فرما، عنهم الشرور مقصد دور فرما والسيئات دے، برائیاں دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللهم أصلح قلوبهم اے اللہ ان کے دل اچھے اللهم کر دے، أصلح قلوبهم اللہ ہم سب کے دل اچھے کر وأمنهم دے، في ان کے أوطانهم وطنوں میں امن دے دے، وسد جوعتهم اے اللہ ان کی بھوک وبارك دور کر لهم دے، في اللہ ان أرزاقهم کے رزق برکت والے وتول بنا دے، جميع اللہ ان کے سارے شأنهم معاملات خود سمیٹ لے، وتول جميع شأنهم اللہ سارے معاملات سبحان امت کے ربك خود رب سمیٹ لے، العزة عما سبحان ربک يصفون رب العزت عما یصفون وسلام على وسلام علی المرسلين المرسلین والحمد لله والحمد رب للہ رب العالمين العالمین۔ اللہ نمرہ سے آسان بلند ہو رہی ہے۔ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان اشہد ان اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استووا، أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ماشاءاللہ یہ نماز مکمل ہو چکی ہے، عصر اور ظہر کی جمع کی گئی ہے۔ جمع تقدیم اسے کہتے ہیں کہ ظہر کے ساتھ یہ عصر جمع کی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسے کیا اور یہ سنت آج تک وہاں قائم ہے۔ اور اس میں قصر کی جاتی ہے، 2 رکعت پڑھی جاتی ہے حاجیوں پہ آسانی کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیغمبر علیہ السلام لوگوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت عالم ہیں۔ اور اب یہاں پہ حاجی نمازوں سے فری ہو چکے ہیں۔ دونوں نمازیں اس لیے جمع کی ہیں کہ اب ایک عصر کی اگر ظہر کی پڑھتے پھر عصر کے لیے آتے تو اتنا وقت لگ جاتا، شام تک وضو کرتے رہتے۔ اللہ نے کرم کیا، یہ جمع کر لی نمازیں، اب یہ فری ہو گئے۔ اب یہ کیا کریں گے؟ اب سے لے کر شام تک اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کریں گے، دل کی تمنائیں آرزویں پوری کریں گے اور اللہ کے سامنے جی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بہت بڑی خوبی دی ہے کہ یہ شام تک دعائیں کریں گے، غروب آفتاب تک۔ یہاں پہ آپ نے اب مغرب نہیں پڑھنی، جب سورج غروب ہو گیا تو سمجھو غروب کے ساتھ اپنے گناہ بھی وہیں چھوڑ آئے، وہ بھی غروب ہو گئے، اور وہاں سے یہ پھر مزدلفہ کی وادی کی طرف چل پڑیں گے، اور وہاں جا کے کچھ دیر آرام کریں گے، کچھ رات کے وقت لیٹ پہنچیں گے، اور وہاں جا کے پھر مغرب نماز 3 رکعت پڑھیں گے، اور پھر عشاء 2 رکعت پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو جائے گا۔ بہت جلدی ٹائم میں نبی علیہ السلام نے مزدلفہ کی رات فجر ادا کی، انتہائی اول وقت میں، تاکہ حاجی فری ہو کے آگے جا سکیں، اور رستے میں کنکریاں بھی مارنی ہیں، پہلے دن ایک شیطان کو مارنی ہے، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ پہنچنا ہے، اور آپ وہاں پہ جا کے آپ نے طواف کرنا ہے، پھر واپس آ کے مینا میں 2 راتیں 3 راتیں قیام کرنا ہے۔ تو یہ حج کے 5 دن ہوتے ہیں۔ حاجی بہت بڑے رکن میں داخل ہو گئے ہیں، جسے عرفات، وقوف عرفات کہتے ہیں، اور میدان عرفات میں جمع ہے، جس دن عام لوگ روزے رکھتے ہیں اور حاجی نہیں رکھتے، جس کا روزہ پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ اور اس عرفہ کے دن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے کہ پورے سال میں بھی کسی دن اتنے لوگوں کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی آج کے دن کی برکتوں سے جہنم سے آزاد کر کے اہل جنت میں لکھ دے، اور ہمارے وطن پہ بھی اللہ پاک کرم اور امن کی بارش برسائے۔